السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ معزز سامعین، برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیگر مخلوقوں سے کاٹ چھانٹ کر انسان بنایا، اور انسان میں بھی بہت سارے انسانوں سے نکال کر امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جس کو آخری امت کہا جاتا ہے، اور اس کو آخری کتاب بھی دیا گیا جس کو قرآن شریف کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن شریف قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اس کتاب میں راہ نجات بتایا گیا ہے۔ جو اس کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا، وہ راہ راست اختیار کر لے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو جستجو کرتا ہے حق پانے کے لیے، جو حق پانے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا، مانگتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ایسے آدمی کو صحیح بات مل جاتی ہے، حق مل جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن میں خلفشار مچا رہا ہے اور قرآن میں شوشہ چھوڑ رہا ہے کہ یہ حضرت عمر نے قرآن میں ملایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن میں رد و بدل کیا ہے، اس میں خلط ملط کیا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک بوال برپا ہے، قرآن کے خلاف سازش، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، قرآن کو اونچ نیچ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت، اس کی وقت کو ختم کرنے، مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ ایک وقت مسلمانوں کی عظمت کو مسلمانوں کے سینے سے نکالنے کی کوشش کی گئی، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے اور بڑی خوفناک صورت لا کر کے پیش کیا گیا۔ دہشت گرد کے نام پر، ٹیررسٹ کے نام پر، دیش سے غداری کرنے کے نام پر، ہر اعتبار سے مسلمانوں کے چہرے کو اس طرح سے پیش کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے سینے سے مسلمان کی محبت نکل جائے، مسلمان خود مسلمان کا دشمن بن جائے، مسلمان خود مسلمان کو اپنے سے الگ سمجھنے لگے، اور بہت ساری گروہوں کو مسلمانوں سے چھانٹنے کی پلاننگ کی گئی، اور حتی الامکان وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ حتی الامکان وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہے، اور آج بھی کامیاب ہے۔ اسی طرح سے ہو بہو مسلمانوں کے دل اور سینے میں جو ایمان ہے قرآن کے متعلق، اس قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ 30 پارے قرآن نہیں تھے، بلکہ قرآن میں ملا دیا گیا، قرآن میں خلط ملط کیا گیا۔ نبی کے گزر جانے کے بعد نبی کے جو خلیفہ بنے، انہوں نے قرآن میں ملاوٹ کیا ہے، اس طرح کے پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن خود سے تو نہیں لکھا، نبی نے قرآن کو خود اپنے ہاتھ سے تو نہیں لکھا،
یہ تو جو فتحین دو دستے کے اندر قرآن جو موجود ہے یہ ہے، اس کو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، اس قرآن کو کوئی بھی اپنے سے ٹائپنگ کر سکتا ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن اپنی اصل حیت پر نہیں ہے، اس میں ملاوٹ کیا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ایسے پروپیگنڈا پھیلانے والے، ایسے دھوکے باز مکار انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا وارننگ ہے، چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس قرآن میں تمہیں شک نظر آ رہا ہے، تھوڑا بھی قرآن میں تمہیں گنجائش معلوم ہو رہی ہے شک و شبہ کی، تو اس قرآن جیسی ایک سورہ لا کر پیش کر دو، اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، صرف 3 آیت ہے اس کے اندر۔ یہ 3 آیت جیسی کوئی دوسری سورہ تم لا کر کے دیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف ایک گروہ نہیں، ایک مذہب کے لوگ نہیں، دنیا کے سارے مذہب کے لوگ اکٹھا ہو جاؤ، دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کر دو، اس سے نہیں ہو سکتا ہے جناتوں کو شامل کر لو، اس سے نہیں ہو سکتا ہے تو جتنے مخلوق دنیا میں ہیں 18,000 سب کو شامل کر لو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس قرآن جیسی ایک آیت لا کر پیش کرو، ایک سورہ نہیں ایک آیت لا کر پیش کر دو۔ 1400 سال سے آج تک بڑے بڑے دانشوران اور بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ماہر جو اپنے آپ کا لوہا منواتا ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد اس پر ایمان لایا، اس میں ریب تلاش کرنے کی کوشش کی، اس میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور قرآن جیسی ایک آیت نہیں سورہ لانے کی پلاننگ کی کوشش کیا، لیکن دنیا گواہ ہے آج تک کسی نے بھی ایک آیت لا کر پیش نہیں کر سکا، کیونکہ جو آدمی بنانے کی کوشش کرتا ہے، عربی کی عبارت کو کسی طرح سے منظم طریقے سے سسٹم میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب عبارت کو ملاتا ہے تو عبارت نہیں ملتا، ترکیب کو ملاتا ہے تو ترکیب نہیں ملتا، علم معانی کو ملاتا ہے علم معانی میں صحیح نہیں، علم بلاغت اور نحو اور صرف کو ملاتا اس میں نہیں ملتا، اور جب معانی اور مفہوم میں تلاش کرتا ہے تو خود اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا ہے کہ قرآن کے سامنے اپنی زبان کھولنا بھی غلط ہے، کیونکہ ان کے ہی آدمی ان کو تھو تھو کر دیتے ہیں، ان کے ہی آدمی ان کو غلط کہتے ہیں۔ تو لہذا قرآن یہ سب سے پاکیزہ کتاب ہے اس روئے زمین پر، اس روئے زمین پر قرآن سب سے پاکیزہ مذہب ہے، اور اس قرآن کو ماننے والا جو بھی آدمی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، یہ مسلمین کا دھرم بھی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ محترم ہے۔ تو لہذا جب ہمارے سامنے قرآن کا چیلنج موجود ہے، ہمارے سامنے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام دھرم وہ مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ خود اس مذہب کو پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی مذہب انسان لے کر کے آئے گا اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرآن کو ہم اپنائیں، اس قرآن کی ہم تلاوت کریں، اس قرآن کے مفہوم کو سمجھیں، اس قرآن کے مسائل کو سمجھیں، اور اس قرآن کے اندر جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے ویسی زندگی گزار کر کے دنیا کو یہ ثابت کر کے بتائے کہ ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہمیں قرآن والا ہونے پر فخر ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے وضاقتہ کا مطلب چہرے کی بناوٹ، لباس کی بناوٹ، رہن سہن کی بناوٹ، چلنے پھرنے کی بناوٹ، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال دیں، ہر اعتبار سے آدمی اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال دے۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے، چاہے دنیا کا کتنا ہی فیمس انسان کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا کتنا ہی خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا کتنا ہی طاقتور پہلوان کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا کتنا ہی عظیم لیڈر کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو،
دنیا کا کتنا ہی بڑا عظیم لیڈر کیوں نہ ہو، تمام انسانوں کو ایک زمرے میں رکھ دیجئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ نبی کا طریقہ، نبی کا چلنا، نبی کا پھرنا، نبی کا سونا، نبی کا ہر چیز ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے تو اس میں ہمارے لیے کامیابی، نبی کے طریقے کو اپنانے میں ہی کامیابی ہے، اور دونوں جہاں کی کامیابی، اس دنیا کی بھی کامیابی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی۔ اور نبی کا ڈگر جیسا ہی چھوٹا، نبی کا طریقہ جیسا ہی چھوٹا، ہم لاکھ مسلمان تو کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ہم محبوب نہیں بن سکتے، اللہ کی نظر میں ہم محبوب نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اعتدال بیان فرمایا ہے، اعتدال۔ اور سورہ لیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے جو مال ان کو دیا گیا ہے، اللہ کے طرف سے دیا گیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریب مسکین پر خرچ کرتا ہے، اس مال کو وہ اسلام کے قلعے کے اوپر خرچ کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، اور مدارس اور مساجد کے اوپر جہاں اسلام کی ترقی کے لیے ضرورت ہے اس پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ عطا کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ تقوی کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو ایسے راستے پر ڈھال دے کہ جو راستہ اس کو جنت تک لے کے جاتا ہو، جو راستہ اس کو جنت تک لے کر جاتا ہو۔ ایک راستہ ٹیڑھا ہے اور ایک راستہ سیدھا ہے۔ ٹیڑھا راستہ ہے وہ جس میں مسلمانوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں سرکشی والا راستہ، اس کو کہتے ہیں مذہب سے روکنے والا راستہ، اسے کہتے ہیں خیر سے لوگوں کو الگ رکھنے والا راستہ۔ اچھے کام میں اگر کوئی دینے جا رہا ہے تو اس کو منع کرے گا، اچھے کام کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو روکے گا کہ سارے مال تم اسی میں خرچ کر دو گے، تمہارے پاس کیا بچے گا، تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ طرح طرح سے مسلمانوں کے اچھے اعمال پر نقطہ اٹھانے والا آدمی، یہ ہے ٹیڑھے راستے پر۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى، جو خود عطا کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ پرہیزگاری کے معنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ پرہیزگاری کس کا نام ہے، تقوی کس کا نام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کبھی آپ کھاردار جنگلی راستے سے گزرے ہیں جس میں بالکل تنگ راستہ ہو اور ہر طرف جنگلی جنگل ہو، کھاردار جنگل ہو، کانٹے والا پیڑ ہو، درخت ہو؟ انہوں نے کہا ہاں گزرے ہیں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں، بدن کو پست کرتے ہیں، چست کرتے ہیں اور اسپیڈ میں گزر جاتے ہیں، تاکہ پاؤں اگر پھیلائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، کپڑا ادھر ادھر ہوگا تو جس طرح سے گاڑی تیز چل رہی ہو اور کپڑا لپٹ کر کے چکا میں پھنس جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، گھبراہٹ ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، مصیبت میں لینا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک راستہ سیدھا جنگل میں جانے، جنت میں جانے والا ہے، اس راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی دائیں کٹ گیا، کوئی بائیں کٹ گیا یا الجھ کر رہ دیا، اس کا مطلب گناہوں میں شامل ہو گیا۔ اور مسلمان ہیں، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل رہا ہے تو ایسے آدمی کیا ہے؟ متقی نہیں ہے، بلکہ متقی آدمی وہ ہے جو چست راستے میں، جنگل خاردار والے راستے میں تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جس طرح سے بچا کر کے وہ چلتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزارے، اپنی کان کی حفاظت کرے، اپنے ناک کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے، اپنے پاؤں کی حفاظت کرے، اپنے دل کو قابو میں رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے، کیونکہ دنیا میں جو مال دیا گیا ہے، یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ آج ہاتھ میں ہے، مر جائیں گے تو بیوی بھی جیب سے پیسے نکال لے گی، 2 منٹ جیب میں نہیں رہنے دے گی، 2 منٹ نہیں رہنے دے
یہ سمجھ لیجئے دنیا کی محبت کیا ہے. اور خالی ہاتھ آئے تھے نا دنیا میں, خالی ہاتھ آئے تھے, کوئی پیسہ لے کے تو نہیں آئے تھے, دولت خزانے تو نہیں لے کے آئے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے اور جائیں گے خالی ہاتھ لے کر. کیا کوئی پیسے لے کے گیا ہے, کچھ لے کے گیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں لے کے گیا. سکندر بادشاہ جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. کیا کہا؟ مرنے کے بعد جب لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ, اتنا غیور اور اتنے بڑے کام کرنے والے, اتنا نامور شہرت یافتہ بادشاہ آپ کے ہاتھ باہر کریں گے تو لوگ کیا سمجھے گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی ہوس ختم نہیں ہوئی, ابھی بھی مانگ رہا ہے. کیا بولے گا؟ شہر کے شہر فتح کرتے چلے گئے اور کتنے مالوں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا. جب مرنے کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ باہر کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا پیٹ ہوس ابھی بھی نہیں بھرا, ابھی بھی یہ مانگ رہا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کی خواہش باقی ہے. کہا کہ نہیں, تمہاری سوچ غلط ہے, بلکہ میں اپنے دونوں ہاتھ کو اس لیے باہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے کو یہ سبق ملے, یہ عبرت ملے کہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے, اتنے خزانے کا مالک ہے, وہ بھی آج جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. وہ بھی آج خالی ہاتھ جا رہا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. آج ہماری دنیا ہے, کل ہمارے بعد کسی اور کی دنیا ہوگی, پرسوں کسی اور کی ہوگی. یعنی جو آتے جائیں گے وہ اس دنیا کے لطف, ان دنیا کے خوبیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے, اور جو جاتا جائے گا دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا. دنیا کے دولت, دنیا کے مال, دنیا کی دکان, دنیا کے کاروبار, دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر وہ چلے جائیں گے. جب تک ہماری زندگی ہے, یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے غنیمت ہے. اگر اس زندگی میں ہم نے اپنے اعمال میں ذخیرہ آخرت اکٹھا نہیں کیا تو کل اگر روئیں گے, آنسو بہائیں گے, اور آنسو بہا کر کے قیامت کے میدان میں یہاں سے لے کر آنسو بہتے بہتے پورے ڈاڑھ میں, پورے گال کے اوپر, رخسار کے اوپر نہر کے طرف سوراخ بن جائے گا جس پر کشتی بھی چل جائے گی, اس کے باوجود بھی کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہاں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, جو آدمی دیتا ہے, اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, وَاتَّقَى, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اس کے سامنے جب بھلائی کی بات آتی ہے تو اس کو وہ قبول کرتا ہے, بھلائی کی بات کو قبول کرتا ہے. یہاں پر ٹھہر کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے, جب آدمی کو کسی سے دوستی ہوتی ہے, جب آدمی کو کسی سے دوستی ہوتی ہے رشتہ دار کی وجہ سے, قربت کی وجہ سے, یا کاروبار کی وجہ سے, یا کسی بھی سبب سے, تو وہ آدمی اپنے دوست کے ہر برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. وہ آدمی اپنے دوست کے ہر برائی کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے. اور اگر کسی کو کسی سے دوستی نہ ہو, دوری ہو, کسی سبب سے ان سے الگ ہو, ان کے ہر اچھی بات بھی ان کو نفرت لگنے لگتی ہے. ہر اچھی بات ان کو نفرت کا سبب بننے لگتا ہے, ان کو نفرت ہونے لگتی, دشمنی ہونے لگتی ہے. یہ اعتدال نہیں ہے, یہ اعتدال نہیں ہے, بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ چاہے سامنے والا تمہارا دشمن ہو یا دوست ہو, اگر ان کی حق بات ہو تو وصدق بالحسنى, اس حق بات کی تصدیق کرنا ہم پر ذمہ داری ہے. حق بات کی تصدیق کرنا, حق بات کو قبول کرنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور چاہے دوست کیوں نہ ہو, چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو, ہر بری بات ان کو اچھی نہیں لگنی چاہیے. اگر اچھی لگے گی تو اصلاح نہیں ہو پائے گی, ان کی نصیحت نہیں ہو پائے گی, ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی. لیکن ہوتا یہی ہے بچپن سے ہی لاڈ اور پیار میں ہاتھ میں نہ جانے کیسی چیز دے کر ان کو اس طرح سے جوان کرتے ہیں کہ
کہ اسلام کے نام کا کوئی بھی پہچان اس کے پاس باقی نہیں رہتا. اور بڑے ہو کر جب وہ گڑبڑی کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, اسلام کی توہین کرتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے, اسلام سے پھر جاتا ہے, تو پھر جا کر کے روتے پھرتے ہیں, پھر جا کر کے چلاتے ہیں, بلبلاتے ہیں, میرے ساتھ ہائے یہ کیا ہو گیا. یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, تصور بھی نہیں کیا تھا. تصور کیسے نہیں کیا تھا؟ بچپن سے تو اسی طریقے پر ہم نے اس کو نشو و نما کیا ہے, ایسے ہی طریقے پر ڈھالا ہے. تو بچپن سے جس طرح سے اپنی اولاد کو ہم نے ڈھالا ہے وہ تو اسی روش پر چلے گا, اسی طریقے پر وہ چلے گا. تو لہٰذا اگر ہم اپنی نسل کی حفاظت چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے خاندان کی حفاظت چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے مسلم سماج کی حفاظت چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر پر نظر رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر پر نظر رکھنا پڑے گا. حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد دیوس ہے, وہ مرد دیوس ہے. 3 بار اس جملہ کو استعمال کیا, وہ مرد دیوس ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ مرد دیوس ہے جن کے بیوی کے پاس, جن کی بیٹی کے پاس, جن کی بہن کے پاس, جن کے کنبے کی عورتوں کے پاس غیر محرم مرد آتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, لیکن ان کی غیرت نہیں ہے, ان کو شرم نہیں ہے, ان کو حیا نہیں ہے. جب غلط قدم اٹھا لیتا ہے تو تب جا کر کے سماج میں اس بات کا چرچا ہوتا ہے, دوسروں کے سامنے کہتے ہیں جس کو ہم نے اپنا سمجھا تھا, رشتہ دار سمجھا تھا, دوست سمجھا تھا, خاندان سمجھا تھا, وہی ہمارے گھر میں ایسا کر دے گا, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اپنے گیٹ کا دروازہ بند کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے گیٹ کو بند کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کھلا کیوں رکھتے ہیں؟ ہر غیر محرم سے اپنے دروازے کو بند کرنا یہ فرض ہے. ہر غیر محرم سے, چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. ضرورت میں بات کر سکتے ہیں, منع نہیں. ضرورت میں مل سکتے ہیں, منع نہیں. ضرورت میں الضرورت تقدر بقدر الضرورت, ضرورت کو ضرورت کے حد تک رہنے دیا جائے, ضرورت کو نمائش نہ بنایا جائے, ضرورت کو کاروبار نہ بنایا جائے, ضرورت کو پیٹ بھرنے کا آلہ نہ سمجھا جائے. اس کو اس مثال سے سمجھیے. ایک آدمی بہت شدید بھوکا ہے, اس کو پانی کہیں نہیں مل رہا, کھانا کہیں نہیں مل رہا ہے. اچانک ایک جنگل میں گیا, جنگل میں 4-5 دن سے وہ بھوکا تھا, دیکھا کہ سور کا گوشت پڑا ہوا ہے. کیا پڑا ہوا ہے؟ رونگٹا کھڑا ہو گیا. مسلمان ہے, سور کا گوشت پڑا ہوا ہے. اگر اس گوشت کو وہ نہیں کھائے گا تو اس کی زندگی نہیں بچے گی, وہ مر جائے گا. ایسے صورت میں اسلام کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اتنے مقدار میں کھا لیجئے کہ آپ کی زندگی بچ جائے, آپ کی زندگی بچ جائے. اب کہیے گا بہت لذیذ لگ رہا, پیٹ بھر کے کھا لیے, یہ حرام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. الضرورت تقدر بقدر الضرورت, جو چیز ضرورت کی ہے ان کو ضرورت کے حد تک ہی رہنے دیا جائے. تو دوستی ہو, چاہے کسی بھی طرح کا آپ کا تعلق ہو, غیر محرم کے پاس برابر آنے جانے سے بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو, عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے, اور دوسرا عورت ہے. وہ عورت نہیں جو ہماری پاکیزہ ماں ہے, ہماری پاکیزہ بہن ہے, پاکیزہ بیٹیاں ہیں, وہ نہیں, بلکہ وہ فرار قسم کی عورتیں, بدچلن عورتیں جو اس طاق میں رہتی ہے, جو گناہ کے راستے اختیار کرتی ہے اور اس روش پر وہ چلتی ہے, وہ سب سے بڑا اس دنیا کا فتنہ ہے. جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو متقی کیسے کہلائیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے, تقوی اختیار کرے, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, ہر حق بات کی وہ تصدیق کرے, قبول کرے. مشرکین مکہ اور یہودیوں نے کیا کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق بات لے کر کے آئے تو انہوں نے ٹھکرا دیا, انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, تقوی اختیار کرے گا, حق بات کو تسلیم کرے گا,
اس کو ہم آسانی کی جگہ پر ڈال دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسانی، راحت اور سکون کی جگہ پر داخل کریں گے. اور سکون کی جگہ کہاں ہے؟ سکون کی جگہ جنت میں. سکون جہاں ساری نعمتیں ملے، جہاں کبھی تکلیف نہ ہو، جہاں کوئی زندگی ختم نہ ہو، جہاں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت ہے. اس جنت کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو بنائیں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اپنی ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، پڑوسیوں کو بچائے گا، گاؤں والوں کو بچائے گا، اور پھر وصدق بالحسنى، حق بات کی تصدیق کرے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ایسے آدمی کو ہم آسانی کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے وہ آدمی اس مال کو اپنے پاس چھپا کے رکھتا ہے، بار بار گنتا ہے، بار بار گنتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، بخیل بن جاتا ہے. کیا کہا؟ فَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو آدمی اس مال میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس مال کو ضرورت مندوں تک نہیں پہنچاتا ہے، اور پھر وَاسْتَغْنَىٰ، اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتا، ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو رشتہ داروں سے کوئی مطلب نہیں. دیکھیں پہلے زمانے میں، آج سے 40 سال 50 سال پہلے، جب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، مالدار نہیں تھے، تو ہر آدمی کو ہر آدمی سے دوستی تھی، اور اپنے ایمان کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دل نکال کر کے دے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اپنے خاندانوں کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، کیونکہ مال نہیں تھا، محبت باقی تھی. مال نہیں تھا، محبت باقی تھی، ایمان باقی تھا. لیکن جیسے جیسے مال آتا گیا، مال کا ریل پیل ہوتا گیا، کہا نا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمین سے سونا نکلیں گے، زمین سے سونا نکلیں گے، اور تم صدقہ خیرات کے مال کو لے کر دروازے دروازے پر جاؤ گے، لیکن قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. چند دن کے بعد دیکھ لیجئے گا، آج بھی ایسا ہے، جائیے کچھ دینے کے لیے، کھانا بچ جائے 2 روٹی جا کسی کے یہاں دیجیے گا، چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ، اچھا بچا کچھ کھانا ہم کو دینے کے لیے، ہم کو ضرورت نہیں چاہیے، 5 روپے دے دیجیے، اتنا حقیر سمجھ کر کے آپ کے چہرے پر مارے گا کہ آپ کو ہی چوٹ لگ جائے گی، لینے والا نہیں ہوگا. زمین جب سونا اگلیں گے، آج دیکھتے ہیں زمین کی قیمت دیکھ رہے ہیں، یہ 1450 سال پہلے ہی پیشن گوئی دی گئی تھی. زمین کی قیمت دیکھیے، آج سے 40-50 سال 100 سال پہلے زمین کی کیا قیمت تھی؟ 1 کلو پیاز کے بھاؤ میں بیگھا کی بیگھا زمین دے دیتے تھے. کوئی کہیں سے آ جائے سفر کر کے، چلو میرا روڈ کے سائڈ میں وہاں پہ زمین ہے، ہم تو اندر میں رہیں گے، تم روڈ کے سائڈ میں رہنا، جاؤ. کیا کرتا تھا ایسا کہ نہیں کرتا تھا؟ کتنے ہمارے خاندانوں نے کتنے ہی لوگوں کو بسا دیا ہے. اور آج ہم لوگوں کا ایک ایمان ہے کہ اس کے گھر کو اجاڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے گھر کو اجاڑنے کے، میرا باپ بیوقوف تھا، میرا دادا بیوقوف تھا، زمین دے دیا، جائیداد دے دیا، یہ دے دیا، ان کے نام سے زمین تو ہے نہیں، زمین تو ان کے دادا کے نام سے ہے، چلو جی اس کے گھر کو اجاڑ دو، زمین لے لو، اتنا پیسہ بچ جائے گا. ملے گا کیا؟ قبر میں کیا لے کے جائیں گے؟ قبر میں کیا لے کے جائیں گے؟ بسے بسائے گھر کو اجاڑنا. اس پرندہ سے جا کر کے پوچھئے جو مہینوں محنت کر کے ایک ایک سوتا لا کر کے پھر وہ اپنا گھر کو بساتا ہے، اور اس گھر کو کوئی توڑ دے، اس کے بچے کو اس سے کوئی چھین لے، تو اس پرندے کے درد کو دیکھیں. آج ہم انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اسلام نے اپنے سینے میں بہت فراخ دل رکھا ہے. فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بخیل بنتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، یہ مال ہمارا نہیں، ہمارے باپ دادا کا نہیں ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں یہ مال، یہ زمین، یہ آسمان سب میرا تھا، میرا ہی رہے گا، میرا تھا، میرا ہی رہے گا. اتنا بڑا زمین کون بنایا؟ کوئی خرید کے بنایا کیا؟ یا کوئی پیدا کیا اس کو؟ کون پیدا کیا؟ صرف 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان کو بنایا. مہینوں لگ جاتا ہے 4 منزل 5 منزل بنانے میں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان صرف 6 دن میں بنایا، صرف 6 دن میں. اور پھر اتنے بڑے آسمان میں ایک بھی کھمبا دکھا دیجیے ہم، کہیں ہے؟ نہیں. اللہ فرماتے ہم کو تھکاوٹ چھوا تک نہیں،
تھکاوٹ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کن فیکن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم خود بھی امانت ہیں، ہم خود بھی امانت ہے، تو لہٰذا امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی باتوں کا انکار جو کرے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، بڑی مشکل جگہ پر ہم اس کو ڈال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہماری ذمہ داری تھی، میں اپنے مخلوق تک صحیح راستہ پیش کر چکا ہوں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، شعلہ مارنے والی آگ کے بارے میں تجھے ڈرا چکا ہوں۔ اب تمہارا اختیار ہے، عقل مندی دینے کے بعد اب تمہاری اختیار ہے، چاہو تو تم سیدھا راستہ اختیار کرو، چاہو تو تم غلط راستہ اختیار کرو۔ آسانی والا گھر بھی تمہارے لیے پیش ہے، اور مشکل والا گھر بھی تمہارے لیے پیش ہے۔ آسانی کا گھر جنت ہے، اور مشکل کا گھر جہنم ہے۔ جو تصدیق کرے گا قرآن کا، قرآن کے حکم کو مانے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، غریب مسکین پر خرچ کرے گا، اپنے رشتہ داروں سے جڑ کر کے رہے گا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے گا، ان کی ہر ضرورت میں اپنا ہاتھ بٹائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ دیکھتے ہیں چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو آدمی کے اپنا ضمیر کیا اپنا گھر بھی بک جاتا ہے، سب کچھ بک جاتا ہے۔ کینسر ہو جائے تو چندہ پر چندہ کرا رہے، پورے ہندوستان چندہ کر لیں گے، کینسر کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ ایک بیماری کا علاج اگر چاہے تو ایک گھر کا خاندان کرا سکتا ہے، ایک گھر کا فیملی کرا سکتا ہے، لیکن نہیں کرے گا، کیونکہ محبت ختم ہو رہی ہے، دوری بن رہی ہے، بہت زیادہ دوری۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے سینے میں کینہ نہ پاڑیے، سینہ کو فری کر دیجئے۔ اسلام کے لیے اس دل میں اتنا بڑا جگہ بنائیے، اتنا بڑا جگہ جتنا سمندر میں جگہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنی چیزوں کو سمندر سمیٹے رہتا ہے، لیکن سمندر اپنی طغیانی میں ہمیشہ ماہر ہے، کبھی اس کے لہر میں کمی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک ایک مسلمان کا دل ہونا چاہیے۔ یہ کیا بولا ہے؟ اچھا ابھی بتاتے ہیں، یہ گالی دیا تھا فلاں جگہ، فلاں جگہ ہمارا گھر ہے نا، چلو وہیں ہم گاڑی پر سے دھکا دے گرا دیں گے۔ فلاں میں ایسا کیا تھا نا، اچھا اب ہم انتقام لے کے بتا دیں گے۔ اور تمہارے خاندان سے ہم کمزور ہیں، پیسہ میں کمزور ہے، کس چیز میں کمزور ہے؟ یہ ہر دھرمی والا طریقہ چھوڑ دیجیے، مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام بہت سادہ مذہب ہے، اسلام کے اندر بہت بڑا دل ہے۔ اس کے اندر اگر آپ بھی اس مشن پر، اس طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔